لے آ دنیا کو میرے قدموں میں رکھ، نہیں ہونا میں نے متاثر، نہیں چاہیے مجھے عزت، نہیں چاہیے مجھے شہرت، نہیں چاہیے مجھے وہ دولت جس میں اللہ رب العزت ناراض ہو اور میری دنیا بن جائے، میری دنیا سنور جائے، میرا نفس ٹھنڈا ہو جائے۔ ہر انسان کے اندر یہ شعور موجود ہے، آپ کے اندر بھی ہے۔ جب بھی آپ کو گناہوں پر اکسایا جائے، اللہ کی نافرمانی پہ اکسایا جائے، آپ مت آئیں شیطان کی باتوں میں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا کریں، بس بات ختم۔ یہ قرآن کی آیتیں آپ کا ساتھ دیں گی، نالج گین کریں اپنا۔ بے وقوف وہی لوگ بنتے ہیں جن کے پاس علم نہیں ہوتا، شعور نہیں ہوتا۔ آپ کے پاس اگر علم آ جائے، آپ اگر زندگی کے معاملے میں تھوڑا سا سیریس ہو جائیں، تو سوچیں شیطان کو کتنی محنت کرنی پڑے گی آپ کو گمراہ کرنے کے لیے۔ ہم کہتے ہیں ہمیں اللہ کی یاد نہیں آتی، ہم کہتے ہیں اللہ کی عبادت کرنا مشکل ہے۔ نہ کوئی مشکل نہیں ہے۔ جس دن لوگوں کے اصل چہرے ہمارے سامنے آئیں گے نا، اور جس دن یہ دنیا اپنی حقیقتوں کے ساتھ ہمارے سامنے آئے گی، اس دن صرف اللہ ہی یاد آئے گا، باقی کسی چیز کا دھیان نہیں رہے گا۔ پھر مسلح بھی بچ جائیں گے، وہ قرآن جسے ہم نے بہت اونچی جگہ پہ رکھا ہوا ہے وہ بھی ہاتھوں میں آ جائے گا، اور یہ ہاتھ جو اللہ کے سامنے آج اٹھ نہیں پا رہے یہ بھی اٹھ جائیں گے۔ بس ذرا سی وہ اکڑ ٹوٹنے دو جو میرے اندر ہے، ان خواہشوں کو دم توڑنے دو جن خواہشوں نے مجھے گھیرا ہوا ہے، اور ان لوگوں کو اصل چہروں کے ساتھ سامنے آنے دو جن لوگوں پر ہم اندھا یقین کر کے اپنے رب کو بھلا بیٹھے، اپنا سارا ٹائم ان لوگوں کو دے رہے، لیکن اللہ کو پکارنا مشکل، بلانا مشکل، محسوس کرنا مشکل، یاد کرنا مشکل۔ کسی کو بھی اس بات کا اندازہ نہیں ہے کہ تم کن حالات سے گزر رہے ہو، تمہارے اندر جو شور چل رہا ہے کسی کو سنائی نہیں دے رہا نا، لیکن تم سٹل ڈھونڈ رہے ہو کسی ایسے شخص کو، کسی ایسی پرسنالٹی کو جو تمہیں جانے، تمہیں سمجھے۔ مت ڈھونڈو، نہیں ملے گا کوئی بھی، کیونکہ جو سمجھتا ہے، جسے ہماری قدر ہے، جسے ہماری پرواہ ہے، اور جو ہمیں سمجھ رہا ہے، اس ذات کو تو ہم بھلا بیٹھے، تو پھر ان مٹی کے پتلوں سے کیا امیدیں لگانا؟ کوئی ہے جو تمہیں سمجھتا ہے، کوئی ہے جو اس شور کو جانتا ہے جو تمہارے اندر چل رہا ہے، کوئی ہے جو تمہیں بنا مطلب کے سننا چاہتا ہے، تمہیں ایک مقام تک پہنچانا چاہتا ہے۔ میں نے اور تم نے اس کی طرف دھیان نہیں دیا۔ اللہ کی جو دوستی ہوتی ہے نا، وہ ہر مطلب سے پاک ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت ہم سے بدلے میں کچھ نہیں لیتے کہ ٹھیک ہے تمہارے 100-200 مسئلے میں حل کروں گا، لیکن بدلے میں تمہیں یہ کرنا ہوگا۔ نہ۔ اور جہاں تک عبادت کی بات ہے تو وہ تو اس نے تمہارے بھلے کے لیے تم پر فرض کی۔ دیکھو ناچ گا کے بھی زندگی گزر جائے گی، گناہوں میں بھی گزر جائے گی، غفلتوں میں بھی گزر جائے گی، نافرمانیوں میں بھی گزر جائے گی، گزر تو جائے گی نا، رکے گی تو نہیں۔ دنیاوی اعتبار سے فرعون بادشاہ تھا، ہر خواہش پوری ہو رہی تھی اس کی، لوگوں کے دلوں میں اس کا خوف بھی ڈیولپ تھا، بے تاج بادشاہ تھا، ڈان تھا، بدماشیاں، اکڑ، فخر، خدائی دعووں سے بھرا تھا۔ مرا نا، ختم ہوئی نا اس کی بادشاہت، ٹوٹی نا اس کی اکڑ، چھن گیا نا اس سے وہ سب کچھ جس کی وجہ سے وہ خدا کو نہیں مان رہا تھا، جس کی وجہ سے وہ غرور اور تکبر اور من مانی زندگی گزار رہا تھا۔ تو آج کل جو فرعون موجود ہے نا، انہوں نے بھی ہمیشہ نہیں رہنا، انہوں نے بھی جانا ہے، اور نیک لوگوں نے بھی مر جانا۔ یہ آپ کی زندگی بدل سکتا ہے۔ اسے اٹھائیں اور سٹارٹ کریں لکھنا۔ صبح آنکھ کھولنے سے لے کر رات کو آنکھ بند کرنے تک تم کیا کرتے ہو لکھو۔ کم سے کم مرنے سے پہلے وہ زندگی جو تمہیں دکھائی جائے گی، اس زندگی کا ایک دن اپنے ہاتھوں سے لکھو۔ وہ اعمال نامہ جس میں تمہاری چھوٹی سی چھوٹی بات، چھوٹی سی چھوٹی سوچ، چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی لکھا جا رہا ہے، اور مرنے کے بعد تمہارے سامنے آنے والا ہے اس اعمال نامے کا کچھ حصہ۔ جیتے جی اس کے ذریعے سے اپنے ہی ہاتھوں سے کسی کاپی پر یا کسی پیج پر اتارو، لکھو اپنے اعمال، اپنی ایکٹیویٹیز، اپنی سوچ، اور لکھنے کے بعد سوچو کہ اب اس میں اللہ کی فرما برداری کتنی ہے اور اللہ کی نافرمانیاں کتنی ہے۔ کافر اور مشرک تو اس لیے اپنی آخرت نہیں بنا سکتے کیونکہ ان کے پاس تو وہ ایمان ہی نہیں ہے جس سے آخرت بنتی ہے، لیکن کتنا بڑا بے وقوف ہے وہ انسان جس نے یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا ہو، جس کے پاس وہ دولت ہو جس کے استعمال سے آخرت کی انفینٹ لائف بنتی ہے، سنورتی ہے، اس کے باوجود وہ 2-4 گناہوں کی وجہ سے نفس اور ہوس کی باتوں میں آ کر اپنی آخرت کو irrelevant سمجھے، غیر ضروری سمجھے، اور وہ محنت نہ کرے، وہ عمل نہ کرے، وہ علم نہ حاصل کرے جس سے ایک مسلمان کی آخرت بنتی ہے۔ کتنا بڑا بے وقوف ہے، اور اسے بے وقوف بنایا کس نے؟ نفس
اور شیطان نے۔ اگر تو یہ چاہتا ہے کہ تیرا یہ در بدر بھٹکنا بند ہو جائے، وہ سکون جو تو پیسوں میں، عزتوں میں، شہرتوں میں اور لوگوں کے چہروں میں ڈھونڈ رہا ہے، اگر تو چاہتا ہے کہ تیرے دل کو، تیری زندگی کو سکون کے کچھ پل ملے، تو آ اپنے اس رب کے پاس جو تجھے بار بار اپنی طرف بلا رہا ہے۔ تیری غفلتوں، تیرے گناہوں، تیری بغاوتوں کے باوجود وہ یہ چاہتا ہے کہ تو اس کا ہو جائے۔ پڑھ اپنے رب کو، سمجھ اپنے رب کو۔ ایک بہت بڑی ذات ہے جو تجھ سے اگنور ہو رہی ہے، ایک بہت بڑا رہبر ہے جس پر تو بھروسہ نہیں کر پا رہا، تو اس سے بہت محبت کرتا ہے۔ اس کے پاس یہ اتھارٹی ہے کہ تیرے تمام گناہوں کو ایکسپوز کر دے۔ وہ اعمال جو ہم دنیا سے چھپاتے پھرتے ہیں، ہمارے گھروں کے دروازوں پہ وہ لکھ سکتا ہے، تمہارے چہروں پہ وہ لکھ سکتا ہے، لیکن نہیں لکھ رہا۔ تیرے اعمال پر جو وہ پردے ڈال رہا ہے نا بار بار، یہ اس کی محبت کی نشانی ہے، یہ اس کی رحمت کی نشانی ہے۔ تو بھی تھک جا، رک جا، کب تک کرے گا؟ آ میری جان اپنے رب کے پاس۔ کتنا بدنصیب اور کتنا غافل ہے وہ انسان کہ جو سال کے 11 مہینے بھی اپنی مرضیوں پر چلتا رہا، گناہوں کی گندگیوں میں منہ مارتا رہا، سال بھر اسے اللہ کی یاد نہ آئی، سال بھر اس نے پراپر طریقے سے ایک نماز نہیں پڑھی، سال بھر یہ موبائلوں میں، بے حیائیوں میں، لڑکیوں کے ساتھ، لڑکوں کے ساتھ، irrelevant چیزوں میں اپنی زندگی گزارتا رہا، اور اس کی بغاوتوں کے باوجود، اس کے گناہوں کے باوجود، اس کے بے حیائیوں کے باوجود اللہ رب العزت نے اس پر اتنا بڑا انعام کیا کہ اسے رمضان جیسا مہینہ دے دیا۔ اسے وہ مہینہ دے دیا کہ جس مہینے میں اللہ رب العزت نہ جانے کتنے لوگوں کو جہنم کی گہرائیوں سے نکالتے ہیں اور جنت میں ڈال دیتے ہیں، کتنے بڑے بڑے مشرکوں کو، کافروں کو، غافلوں کو، گنہگاروں کو ہدایت دیتے ہیں۔ ایک آنسو پر انسان کے 60، 70، 80، 90، 100 سال کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ میرے بھائیوں اور میری بہنوں، اس دنیا کی زندگی کو نا بہت سوچ سمجھ کے گزارے۔ امیجن کریں کہ اللہ رب العزت بے نیاز ہے، معاف کرنے والے ہیں، چھوٹے چھوٹے گناہوں کو تو یوں ہی معاف کر دیتے ہیں، بڑے بڑے گناہوں کو بھی معاف کر دیتے ہیں، شرک جیسے گناہ کو بھی معاف کر دیتا ہے اگر بندہ توبہ کرے۔ اب اتنا معاف کرنے والا رب، پوری دنیا کو کھلانے پلانے والا رب، پوری دنیا کو زندگی دینے والا رب، جن لوگوں کے لیے جہنم کا فیصلہ کرے گا، ان لوگوں نے پتہ نہیں کیا کیا ہوگا، ان لوگوں نے نہ جانے اس دنیا کی زندگی میں اللہ کو کتنی دفعہ اگنور کیا ہوگا، اللہ کی آیتوں کا کتنی دفعہ انکار کیا ہوگا، تب جا کے وہ اللہ کی نظروں میں اس قابل بنے کہ ان کے لیے جہنم کا فیصلہ کرو۔ سوچا کریں کچھ بھی کرنے سے پہلے کہ جو میں کر رہا ہوں وہ اللہ کی نظر میں ٹھیک ہے کہ نہیں ہے۔ تو اگر آپ کا ضمیر آپ کو یہ اجازت دے نا کہ اللہ کی طرف سے اس چیز پر، اس کام پر کوئی پابندی نہیں ہے، تو وہ کر لیا کریں، کوئی بات